السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. دیکھیں آج کتنی جلدی میں نے جوائن کر لیا. اچھی بات، اچھی بات، ہم، اچھی بات. اب بس ڈاکٹر طاہرہ کا انتظار ہے، پھر ہم آج کا ایپیسوڈ اسٹارٹ کریں گے. آج میں آپ کیسی ہیں میم؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہو جی؟ ٹھیک ہوں، بس گرمی کھا رہی ہوں، بہت گرمی ہے آج. ہاں بٹ آپ کی گرمی بہتر ہوتی ہے کراچی کی گرمی سے. اٹس سو ہیومڈ ہیئر. آئی مین I've got the وہ تو AC ہے. on, I've got the fan on and still there's pasina all over. So ابھی کیا ٹیمپریچر ہے آپ کی طرف؟ ٹیمپریچر اتنا نہیں ہوتا ہے. It's the humidity that kills you. وہ پرسنٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے because and since our house is very close to the sea, it's السلام آگے علیکم رہتا میم، ہے. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ وعلیکم. بالکل ٹھیک. آپ لگتا نے ہے آپ کافی ہی پی ہوئی ہیں. اپنی؟ گڈ مارننگ ہو گئی آپ کی؟ بس ہو ہی گئی. اصل میں یہ جو ٹائم ڈفرینس ہے نا کہ آپ کو بہت بہت کنفیوز کرتا ہے. اور آپ کل رات مجھے لگ رہا تھا شاید یہ وینسڈے ہے لیکن آج صبح اٹھ کے پتا چلا کہ فرائیڈے ہے. آج فرائیڈے اسی ہے، لیے آج میں فرائیڈے ہے. اسی لیے ریمائنڈرز بھیجتی رہتی ہوں کہ کوئی مس نہ کر جائے. اور میں بھی ویسے تو میرے جب میں اپنے وہ کیا کہتے ہیں ٹھکانے بھی ہوتی ہوں تو تب تو مجھے بہت پھر اچھی طرح. تو آپ بالکل مس نہیں کرتی کبھی بھی. ہاں یہ تو ہاں ٹائم زون کا قصور ہے. آپ کا بالکل بھی قصور نہیں ہے اس ہاں، میں. آپ ایک واقعی میں. ڈفرینٹ ٹائم زون میں پہنچی ہوئی ہیں. تو آپ کی طرف موسم کیسا ہے طاہرہ؟ ٹھنڈا. ہائے ہائے. اور جو کہ ہے مجھے تھوڑی کیا سی بات ہے. بھیجیں. جو تھوڑی کہ سی ٹھنڈ مجھے ہماری طرف بھیجیں جو کہ مجھے پلیز. اچھا نہیں لگ رہا بالکل کیونکہ کیوں؟ اچھا میں آئی ایم ناٹ ویری مچ ٹھنڈ لائکنگ پرسن. اچھا. مجھے شاید عادت ہو گئی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے یہاں بارشیں ہو رہی ہیں مسلسل اور کافی ٹھنڈ ہے تو وہ میری باڈی اس سے ایکلیمیٹائز نہیں ہے تو مجھے نہیں مزہ آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ باہر نہیں نکل سکتے بہت زیادہ اور دوسرا ویسے بھی نا بادل بادل اور ہر وقت اور وہ لائک نہیں اچھا لگتا. آپ ریگستان میں رہنے کی عادی ہو گئی ہیں نا. ہاں میں اب سے وہ ہوں ہاں صحرا کا پنچھی. ہاں بالکل. میرا بھی مسئلہ ہے، مجھ سے میں مطلب پچھلے سال کی گرمی بہت بری گرمی تھی، 45 ڈگری. مگر تب بھی مجھے کوئی کہے نا کہ میں گرمی اور سردی کے بیچ میں چوز کروں، میں گرمی ہی لوں گی. سردی نہیں مجھ سے برداشت ہوتی، مجھ سے بھی اچھا کبھی بھی نہیں. میں سردی آپٹ کروں گی ہمیشہ کیونکہ سردیوں میں آپ بے شک 50 چیزیں اوڑھ لیں تو آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. بٹ گرمیوں میں اور اسپیشلی پاکستان میں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ کرنا مسئلہ ہے. ہر وقت آپ اے سی میں کتنا بیٹھو. اگر لائٹ ہے بھی تو آپ اے سی میں کتنا بیٹھ سکتے ہو. آپ کی باڈی جو ہے وہ پوری اکڑ جاتی ہے. تو ہاں آئی پریفر ونٹرز آن سمرز. اور ہمارا کراچی کا سمرز تو خود بہت زیادہ پرولونگڈ ہوتا ہے. وہ تو فیبرری سے شروع ہو نہیں کے لیکن کراچی کا سمر اچھا بھی بہت ہوتا ہے. ہائی ٹھنڈی اس ہوتا کہاں ہے. اچھا ہوتا ہے. یہ کم وقت ہیومڈیٹی مارے دیتی ہے. آپ کیا بات کر رہی ہیں. اس وقت میرا حال دیکھیں, اے سی چل رہا ہے, پنکھا چل رہا ہے, پسینہ ٹپ ٹپ بہ رہا ہے. اچھا آپ کراچی میں ہیں اس وقت؟ میں کراچی میں ہوں اور بس منڈے کو واپس اسلام آباد جاؤں گی. اچھا میں اپنے آئی چیک اپ کے لیے آئی تھی اور کوئی سلام کر رہا ہے. وعلیکم السلام جنہوں نے بھی سلام کیا تھا. شمع اختر انصاری نے ہے ہاں جنہوں نے سلام کیا. کیسے ہیں آپ سب؟ اور یہی کہہ رہی ہے کہ ان کو بھی سردی نہیں پسند ان کو بھی سردی نہیں. کامنٹس میں. چلیں ویری گڈ. اور میری 22 چلے سال کی عمر ہے اور ڈیٹ آف برتھ انہوں نے بتا دیا تہمینہ ہے. اور جون 22 میں ان کی ڈیٹ آف برتھ. پھر تو بہت ہی گرمی کھائی ہوگی انہوں نے. انہوں نے تو کیا آپ کھائی کو ہوگی ان کی ماں مزیدار بیچاری بات نے. میری شادی 30 جون کو ہوئی تھی تو اب آپ کو ہائے سوچیں ہائے. میرا کیا مطلب حشر ہوا ہوگا. کوئی بہتر وقت تاریخ آپ کو نہیں ملی تھی. نہیں پتہ نہیں. اب مجھے اپنی اور وہ بھی بیوقوفی پہ اور لاہور میں ہوئی تھی. نہیں لاہور پنڈی میں وہ بھی لیکن مجھے اور اپنی وہ تو اتنا بہت گرم تھا. وہ بھی بہتر ہے لاہور سے, لیکن وہ بہت پنڈی گرم ہے. نہیں پنڈی لاہور سے بہتر ہوتا ہے. لیکن اب مجھے اپنی بیوقوفی پہ بہت شدید حیرت ہوتی ہے کہ میں مان کیسے گئی 30 جون پہ. آپ نے پہنا بھی ہوگا غرارہ شرارہ اور ٹیکا شیکا اور سارا تام کچھ جھام. سب تام
جھام وہ تو آپ کو پتا ہے میں کوئی بھی موقع ہو میں تام جھام نہیں جانے دیتی ہاتھ سے. وہ تو کیا میں بات آج تک جو ہے وہ یعنی اکارڈنگ ٹو دا ایونٹ میں ڈریس اپ ضرور ہوتی ہوں. مجھے یعنی شوق ہے کہ یہ نہیں کہ یعنی شادی ہے اور آپ اس پہ ایک عام سا آرڈنری سا جوڑا پہن کے جا رہے ہیں, یا اگر کسی اور کی شادی پہ بھی جانا ہو, اور یہ نہیں کہ کوئی پارٹی ہے تو اس میں آپ شادی والا کپڑا پہن کے جا رہے ہوں. ہاں تو تو مجھے آپ لائک موقع کی مناسبت سے ڈریس اپ ہوتی ہے, تو آپ نے شادی پہ بھی اپنے غرارے شرارے پہنے ہوں گے اور صحرا بھی باندھا ہوگا. 30 اور جون اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں تیار ہونے اسلام آباد کا ایک بہت اچھا پارلر تھا ملی اس زمانے میں, ملیز بالکل واپس آ رہا ہے ملیز. ہاں اب اچھا آ رہا آ رہا ہے. ہے اس زمانے میں وہ ٹاپ پہ تھا. تو میرے سارے گھر والے پہلے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کیونکہ ہم پنڈی کینٹ میں رہتے تھے کہ کہاں پنڈی کینٹ اور کہاں وہ پتہ نہیں F7 کہاں تھا جناب F7 میں. تو تم اتنی دور گرمی میں کوئی پہلے چھوڑنے جائے گا پھر لینے جائے گا. آپ کو پتا ہے نا میں اس سے اسٹینڈرڈس پہ کمپرومائز کبھی نہیں کرتی. تو میں نے کہا آپ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتی خاتون, یہ بھی سوچ لیں آپ. اب ہم آپ کو جان چکے ہیں, پہچان ہاں چکے تو میں نے کہا نو وے بھائی. میں نے تو اگر پنڈی اسلام آباد میں شادی ہو رہی ہے تو ملی سے مطلب میں نے میک اپ کرانا ہے. اچھا خیر شادی والے دن تو نخرہ چل گیا کہ ماں باپ کا گھر تھا. ولیمے والے دن اب پھر وہی سب کہا تھا کہ تم خود دیا کراؤ گی, ولیمے کا بھی ٹائم لے لینا. تو پھر ان کا ٹائم بھی لیا ہوا تھا. ولیمے والے دن سارے مجھ سے حیران ہو کے پوچھ رہے اتنی دور جانا ہے. میں نے کہا ہائے اللہ کوئی کراچی تو نہیں جانا, F7 ہی جانا ہے. بس جی یہی فرق ہوتا ہے میکے اور سسرال کا, یہی فرق ہوتا ہے. لیکن اب وہ سارے جو ہیں وہ مطلب چپ ہو گئے کہ نئی نئی دلہن ہے, اب اسے کیا پہلے دیدی ٹھوک بجا کے رکھ دے. اچھا بھئی یہ میسیجز پڑھ لیتے ہیں. بالکل. رابعہ سلام خان کہہ کہہ رہی رہی ہیں ہیں طاہرہ ساز, صاحبہ آپ آپ لوگوں سے کا حال پوچھے میم, اور ہر ملاقات کوئی کی. اپنی ڈیٹ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی سب جون میں پیدا ہوئے ہیں. مطلب رابعہ خان کہہ رہی ہیں طاہرہ صاحب آپ سے ملاقات کی شدید خواہش ہے. جی بہت شکریہ, ایسا نہ ہو کہ بل کے مایوس ہی ہو جائیں. اور حمیرہ راحت کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ڈاکٹر راشدہ اعجاز بٹ کہہ رہی ہیں کہ کیا یو ور ان پاکستان اور آر یو ان پاکستان. نہیں اس وقت میں پاکستان میں نہیں ہوں. اچھا ہنا ملک کہہ رہی ہیں جی ہے بالکل, دماغ بھی گرم ہی ہے ہمارا. ہاں وہ تو ہے. اور رابعہ خان اپنی پیدائش کی تاریخ بتا رہی ہیں. اور توصیف انجم کہہ رہے ہیں گڈ ٹو سی یو آل اسپیشلی ڈاکٹر طاہرہ. او تھینک یو سو مچ. آپ اگر کچھ آپ ہی اسٹار مجھے ہیں, دیکھ ہم تو ہیں خواہ اس میں, ہاں اسٹار تو آپ ہیں. جی نہیں ہاں جی بات سنیں تسنیم, جتنے مجھے جوتے پڑتے ہیں نا اس میں میری اسٹاری بٹاری جو ہے نا ہاں اس سے بھی ہم بچ جاتے ہیں. ویسے ہم ہاں یہ تو ہے. کھاتے آپ تو سوچیں ہم جوتے کہ بھی جتنے نہیں لوگ, کھاتے. اچھا میں ہاں بات اب چل ہی جی نکلی ہے تو جی یعنی کل ایک صاحب نے میری تصویر لگا کے اس پہ لکھا اسٹیٹمنٹ کہ یہ ڈاکٹر طاہرہ صاحبہ ہیں جو چاہتی ہیں کہ عورتیں بچے پیدا کرنا بند کر دیں اور مرد بچے پیدا کرنا شروع کر دیں. ایک تو یہ رانگ اسٹیٹمنٹ تھی کیونکہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا اور ورنہ نہ آپ ہی کہہ ایسا سکتی ہیں چاہا ایسی ہے. بات. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات تو یہ, اور کیوں اس کا جواب میں بعد میں دیتی ہوں. لیکن دوسری بات جو کہ خیر میں کافی آپ کو پتہ یہ ڈھیٹ انسان ہوں, لیکن لوگوں کی کلئی اتر گئی کہ میری شکل پہ ایسے ریمارکس تھے کہ یو کین ناٹ امیجن, کہ مجھے پڑھ کے لگ رہا تھا یعنی کہ دنیا کی انتہائی بدصورت ترین عورت ہیں اور مردانہ فیچرز ہیں اور پتہ نہیں ان کو مطلب میں نے پڑھے اتفاق سے, میں نے وہ ساری کامنٹس پڑھے. اچھا خیر مجھے لائک میری تحریروں پہ یا میرے کہے ہوئے پہ جتنی مرضی تنقید ہو, آئی ڈونٹ کیئر, یو نو دیٹ.
لیکن دس واز ویری ان ایتھیکل کہ آپ میری تصویر لگا کے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ میری تصویر پہ ذاتی کمنٹس اچھالے جائیں. اچھا آپ جناب میں خوبصورت ہوں یا بدصورت ہوں یا بہت ہی بدصورت ہوں, اٹس نن آف اینی باڈیز بزنس. بالکل ٹھیک ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو بہتر طریقے سے کریٹ کرتا ہے, تو اٹ واز ہز چوائس کہ اس نے مجھے کیسا بنایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو چاہے مجھے سمجھیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹ میٹرس کہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہوں اور میرے دوست مجھے کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ آئی ایم کوائٹ پریزنٹیبل اور پلیزنٹ. تو پلیزنٹ ہیں آپ. بہرحال میں نے پھر ان کو خیر یہ لکھ کے بھیجا کہ آپ مجھے جو ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تصویر لگوانے پہ مجھے سخت احتجاج ہے. خیر تصویر انہوں نے اتار دی, لیکن انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ, جو کہ اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہے, اور میں اب اس کی طرف آ رہی ہوں کہ میں نے کبھی کسی مرد کو یہ نہیں کہا کہ وہ بچے پیدا آپ پہ کرے. ایک تعریف آ گئی ہے, انہوں نے کہا جی یو آر پرفیکٹ, ایک رفیہ خان. تھینک یو سو مچ. میں ہمیشہ جو بھی میری تعریف کرتا ہے میں اسے کہتی ہوں کہ جی آپ کی آنکھ کا جو لینز ہے وہ بہت خوبصورت ہے, جو آپ کو خوبصورتی دکھاتا ہے. اور جو لوگ بھی ایسے رقیق کمنٹس لکھتے ہیں ان کو اپنی آنکھیں چیک کرا وہ لینی نہیں, چاہیے. وہ آئی ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا ان آنکھوں کا. وہ وہ تو ذہنیت مزاج کا مسئلہ ہے, مزاج کہاں ٹھیک ہوتا ہے. اندرونی ان کی انر اگلینس ہے ہاں, جو وہ انہیں ہر چیز. ذہنیت ہے جو آنکھوں سے چھلک رہی ہے. تو ماں بننا ایک فخر ہے, ٹھیک ہے, اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مدر. گو کہ میں آج یہ کنفیس کرتی ہوں, اور یہ بات میرے بچے جانتے ہیں, شاید میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, بہت مجھے دفعہ. بچے بالکل اچھے ہاں, نہیں لگتے تھے, بالکل اچھے نہیں لگتے تھے. اور جب میری شادی ہوئی تو مطلب یہ ایک بہت زیادہ ہجوم تھا جو یہ جاننے میں دلچسپی رکھتا تھا کہ جب میرے بچے ہوں گے تو میں کیا کروں گی, کیونکہ میرے ارد گرد جب بھی کوئی بچہ روتا تھا تو میں تب منہ بناتی تھی, جب بھی کوئی بچہ کچھ وہ کرتا تھا شٹ وٹ میں تب بھی منہ بناتی تھی, اور مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. لیکن اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ مجھے بچے پیدا کرنے کا شادی کے بعد شوق تھا, نہیں, ہرگز نہیں. جو بچہ پیدا ہوا دیٹ واز لائک ریزلٹ آف شادی, وہ جو ہمارے کلچر میں ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ہم نے کوئی ایسا سوچا نہیں ہوا تھا تو بس ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا. لیکن جب بچہ ہو گیا اور آپ کے سامنے ایک ننھی سی جان آ گئی, تو پھر آپ نے اس کی رسپانسبلٹی پوری طرح نبھائی. اور یہ ہے رسپانسبلٹی نبھانا. بچے پیدا کرنا از ناٹ اے کمال, بچے پیدا کر کے انہیں ایک رسپانسبل شہری بنانا از کمال. ان کو بالکل اس دنیا میں سیکھیں کیا کہتے ہیں, اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. بچے پیدا کرنا از نتھنگ. تو میرا جو میں نے بچے کم پیدا کرنے کی جو موومنٹ چلائی تھی, اس میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات یہ کی تھی کہ زیادہ بچوں سے بہت سارے ہارمز ہوتے ہیں. کہ ایک تو ماں کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے, دوسرے آپ کی معاشی حالت اجازت نہیں دیتی کہ آپ بچوں کو اس طرح سے ریز کر سکیں جس طرح ریز کرنے کا ان کا حق ہے. ٹھیک ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ڈلیوری فیسلٹیز ہیں وہ پورے پاکستان میں اس طرح اویلیبل نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے. اچھا, میں نے کل ہی ایک بلاگ لکھا ہے کہ کیا ڈاکٹر کو سیزیرین ہسٹریکٹمی کرنا آتی ہے. اب سیزیرین ہسٹریکٹمی ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہ ظاہر ہے اس کا اردو میں متبادل نہیں ہے, تو اس لیے بہتر ہوگا کہ لوگ اسی طرح یاد کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ نہ رکے تو الٹیمیٹ حال یہ ہوتا ہے کہ بچے دانی نکال دی جائے تاکہ ماں کی جان بچائی جا سکے. ہمارے یہاں زیادہ تر عورتیں مرتی اس لیے ہیں کہ وہ جہاں ہوتی ہیں وہاں
بچے دانی آپریشن سے نکالنے کی سہولت موجود نہیں ہوتی یا ڈاکٹرز کو وہ کرنی نہیں آتی. بہت کم ڈاکٹرز ہیں جنہیں یہ کیونکہ بہت ہی اسپیشل قسم کا آپریشن ہے کہ جس وقت بچے دانی اتنی بڑی ہوتی ہے جس سے ابھی ابھی بچہ نکلا ہے اور بہت سافٹ ہوتی ہے اور بری طرح اس سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو نکالنا ایک فن ہے. تو میں نے اس میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا وہ جو ساری عورتیں جو جہاں بھی بچہ پیدا کرتی ہیں کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ڈلیوری سے پہلے یہ جان لیں کہ جہاں وہ ڈلیور ہو رہی ہیں وہاں کیا سیزیرین ہسٹریکٹمی کرنے کی سہولت موجود ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دس از اے ویری ویری بیسک اینڈ پرائم کوشچن وچ ایوری وومن اینڈ مین جو کہ بچہ پیدا کرنے جا رہے ہیں اور جہاں بھی پیدا کرنے جا رہے ہیں، چاہے آپ دائی کے پاس کریں، چاہے آپ ایل ایچ ڈی کے پاس کریں، چاہے آپ نرس کے پاس کریں، چاہے آپ کسی پرائیویٹ کلینک میں کریں، لیکن اگر آپ کو جان عزیز ہے تو آپ کو یہ ایک سوال ضرور پوچھ لینا چاہیے یا اس بات پہ ڈلیوری کرانے کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا وہاں پہ سیزیرین ہسٹریکٹمی ہو سکتی ہے. سیزیرین ہسٹریکٹمی کہتے ہیں سیزیرین ہو گیا اور ہسٹریکٹمی بچہ دانی نکالنے کو کہتے ہیں. بہت سارے مواقع پہ یہ سیزیرین کے بعد نکالی جاتی ہے اگر بہت بلیڈنگ ہو رہی ہو، اور اگر سیزیرین نہ ہوا ہو اور پھر بھی بلیڈنگ نہ رک رہی ہو تو تب یہ پیٹ کھول کے بالکل ویسے نکالی جاتی ہے جیسے سیزیرین کیا جاتا ہے، اور اس مرحلے کو کہتے ہیں یعنی پوسٹ ڈلیوری ہسٹریکٹمی. ٹھیک ہے، تو ہماری عورتوں کو سیزیرین یا ویجائنل ڈلیوری کی بحث میں پھنسنے کی بجائے صرف اپنے لیے یہ چیزیں انویسٹیگیٹ کر لینی چاہیے. ابھی آج ایک صاحبہ نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی جو ہیں وہ اپنی ڈگری سے کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی ہیں، ان کے شاید بینیفٹس انوالوڈ ہیں اور پتہ نہیں بلا بلا بلا، اور ساتھ میں کوئی سائنٹیفک پیپر جو ہے جو کہ ویسٹ کا سائنٹیفک پیپر ہے اس کا ریفرنس دیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ویسٹ میں جہاں کہیں بھی ڈلیوری ہوگی ان کا ہیلتھ سسٹم ایسا ہے کہ وہاں اگر کوئی پرابلم ہوگی، اگر وہ گھر پہ بھی ہو رہی ہے تب بھی ایمبولنس 2 منٹ میں پہنچے گی. چلو 2 منٹ میں ایگزیجریٹ کر رہی ہوں، 10 منٹ کے اندر تو ضرور ہی پہنچے گی. یہ اصل کی بات بتاؤں کہ جہاں میں رہتی ہوں وہاں بھی اگر کوئی مریض گھر سے یا کہیں سے بھی ایمبولنس سروس کال کرے تو وہ ایمبولنس سروس ودن 5 to 10 منٹس پیرامیڈکس کے ساتھ ادھر پہنچتی ہے اور اسے بڑے ہسپتال پہنچاتی ہے، اور اس ایمبولنس کو سب لوگ راستہ بھی دیتے ہیں جو کہ پاکستان میں کوئی نہیں دیتا. تو مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو باہر کے ملکوں کی باتیں ہیں کہ ڈلیوری کیسی ہونی چاہیے، کیا آپ کے پاس ویسا سیٹ اپ ہے؟ ویجائنل ڈلیوری کرانے کا آپ کے پاس ویسا سیٹ اپ ہے کہ جب کوئی عورت بچہ دانی پھٹ جاتی ہے یا پھر اس کی بچہ دانی سے خون زیادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے جس میں اسے ایک ایکسپرٹ کی سروس چاہیے، تو کیا آپ کے پاس ودن 10 to 15 منٹس اس ایکسپرٹ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے یہاں مورٹیلٹی ریٹ بہت بہتر ہوتا. ہمارے یہاں خواتین اس عمل میں اتنا زیادہ مرتی نہیں. تو مجھے بعض دفعہ یعنی یہ آرٹیکل میں نے پڑھا اور وہ لان تان ساری پڑھی جو ایک صاحبہ نے میرے پہ وہ لان تان کی ہے، اور میں حیرت سے کچھ دیر سوچتی رہی کہ کیا انہیں وہ ساری نٹی گٹیز یا ان اینڈ آؤٹ جو میں نے اس فیلڈ میں
تقریباً 33 ایئرز ہو گئے ہیں گزارے ہیں، اور ایکٹیولی گزارے ہیں، اور بڑے ہسپتالوں میں گزارے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں بھی گزارے ہیں. کیا یہ اس نظر سے دیکھ سکتی ہیں، اور کیا یہ جو ویسٹرن پیپرز ہیں کیا ان کی خبر مجھے نہیں ہوگی؟ میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں اتنے سارے پیپر کی ہوں، اور اگر لوگ گوگل کرنا چاہیں تو میرے سائنٹیفک پیپرز گوگل پہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ That surprises me actually. That do you think that آپ کی آواز کٹ رہی ہے طاہرہ. اب اچھا ویسے میں ویسے تو بہت انٹرنیٹ کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہوں اور حالانکہ یہاں پہ یعنی ابھی میرے ارد گرد والی دنیا جو ہے وہ سو رہی ہے لیکن میں بھی کوئی بھی لحاظ کیے بغیر اپنی بک بک میں مصروف ہوں. چلیں. اچھا علی کا جو آپ کے پاس سوال چونکہ نہیں تھے تو میں سوال ایک جو بہت ہی اہم مجھے پچھلے 3-4 دنوں میں یہ ایسے بہت سے سوال آئے ہیں اور ملتے جلتے ہیں. یہ میرا سوال پوچھ لیں. میں نے ان کا سوال کاپی کر لیا ہے، میں نے ان کا سوال کاپی الگ سے کر لیا تاکہ وہ پڑھنے میں ایشو نہ ہو. جیسے یہ ڈسکشن ختم ہو پھر ہم سوالوں پر آ جاتے ہیں. میں یہ کر رہی ہوں سوال شروع کریں، بیچ بیچ میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. بتائیے پھر میں بعد میں اپنا سوال بتاؤں گی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں پہلے بتاتی ہوں. یہ ان کی عمر 42 سال کی ہے. یہ کہہ رہی کہ ان کی ماہواری نارمل ہے اور وقت پر آتی ہے. عموماً تاریخ سے 2 دن پہلے ہی آ جاتی ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ تاریخ پر یا تاریخ گزرنے کے 2 دن بعد آئی ہو. سوال یہ ہے کہ پہلے دن سیاہی مائل یا ڈارک براؤن سوکھے ہوئے کچرے جیسی ہوتی ہے اور 12 گھنٹے یا اگلے دن بعد فریش ریڈ بلڈ کلر ہوتا ہے. آپ کی پچھلی پوسٹ سے خیال آیا کہ کہیں یہ بھی خطرے کی گھنٹی تو نہیں؟ جب تک دیکھیں میں نے اگر کہیں بھی کلر کی بات نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس نتھنگ. ٹھیک ہے، ماہواری کی irregularity counts not the color. irregularity بھی وہ جو بہت pronounced irregularity ہو، not like کہ 1 دن اوپر یا 2 دن، کیونکہ جو ماہواری کا سائیکل ہے وہ 22 سے 35 دن کا سائیکل ہے. یعنی اگر 22 دن کے بعد آئے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر 35 دن سے پہلے آ جائے تو تب بھی ٹھیک ہے. تو these are the variations. لیکن کلر اور اس سارے سے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ٹھیک ہے. ایک یہ سوال ہے، ابھی تک تو یہی سوال ہے. اور ایک یہ ہے کہ ان کی عمر 30 ایئرس کی ہے اور ان کا وزن 50 ہے. وہ کہہ رہی کہ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے ہیں. پہلی بار پریگننٹ ہوئی تھی مگر 2 ماہ کے بعد میں ابارشن ہو گیا اور اب پھر پریگننٹ نہیں ہوئی. آپ بتائیں علاج سٹارٹ کروں یا نہیں؟ یہی مختصر سی بات. 2 ماہ میں 2 ماہ یا 2 سال؟ 2 ماہ کا ابارشن ہو گیا. نہیں، لیکن شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ہاں شادی کو 5 ماہ ہو گئے ہیں. یس 5 ماہ، اور اس 2 ماہ میں ابارشن، اور اس میں اب علاج. یعنی آپ کی ممتا کیا بہت زیادہ ابل کے باہر پھیر رہی ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہی لڑکیاں جو شادی سے پہلے بڑی چنچل البیلی اور اس طرح سے ہوتی ہیں، کیا اس وقت انہیں شدید ڈیزائر ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے جلدی امی بن جائیں؟ Is it so? Yeah, it's just to prove. I think it's more of social pressure. Social pressure ہی رہتا ہے. And to prove
their fertility. کہ ہاں بھائی ہمارے اندر جو, میں بہت کروڈ لہجے میں کہوں گی, ہمارے اندر جو مشین لگی ہوئی ہے, مشینری صحیح کام کر رہی ہے نا آپ کی. ہاں بیسیکلی یہ وہ ہے کہ ارد گرد والوں کو بھی یہ بہت بہت وہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی جو لائے ہیں اس کی مشین ٹھیک کام کر رہی ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اس کو بھی یہی پریشر ہوتا ہے کہ میں جلدی سے نا ثبوت نکال کے دکھا دوں کہ جی جو مال آپ گھر لائے تھے وہ ٹھیک ہے, وہ ڈیفیکٹو نہیں ہے, وہ ڈیفیکٹو نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک لڑکیاں خود اس سوشل پریشر کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ نہیں کریں گی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب آپ ایک بالکل. گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, آپ کچھ چیزیں سکھا سکتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ گائیڈ لائن اور چیزیں سکھانے پہ بھی معاشرہ آپ کا اتنا برا حال کرتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اچھا, اسی سے میں آپ کو وہ پرابلم بتاتی ہوں جو میں نے پچھلے 2-3 دن میں, ایک ہفتے میں تقریباً فیس کی ہے, کہ انوانٹیڈ پریگنینسی. ٹھیک ہے, اب وہ ہسبینڈ جو ہیں وہ کانٹرسیپشن نہیں کرتے اور انوانٹیڈ پریگنینسی ہو گئی ہے, اور انوانٹیڈ پریگنینسی نہیں چاہیے کیونکہ پہلے ہی شاید 4 بچے ہیں. میں نے اسی سے ریلیٹڈ پہلے ایک پوسٹ لکھی تھی کہ جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ نہیں چاہتے پریگنینسی, تو وائی لائک یو وانٹ ٹو ڈو کانٹرسیپشن آفٹر ٹیکنگ پرمیشن. آپ پرمیشن نہ لیں, آپ اپنی باڈی کو دیکھیں, کیونکہ ہر بار آپ پوٹینشیلی موت کی طرف جاتے ہیں ہر ڈیلیوری کے وقت اور ہر پریگنینسی سے گزرتے ہوئے. سو امیجن کریں کہ آپ ہر بار موت کی طرف جاتے ہیں, اور اگر آپ کے ہسبینڈ اتنے ان کوآپریٹو ہیں کہ وہ آپ کی بات انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور آپ کے جسم سے بچہ نکلنا ہے, تو وائی ڈونٹ یو ٹیک کیئر آف یور باڈی یور سیلف. ٹھیک ہے, تو جس میں ظاہر ہے لوگوں نے بہت ری ایکٹ کیا تھا. اب یہ خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ ان کی انوانٹیڈ پریگنینسی ہو گئی ہے, تو اب کیا کیا جائے. اچھا, اب اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ دیکھیں اور اس کے بعد یو ڈیسائیڈ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں, یہ ہے کہ نہیں, یہ وہ ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, I can't tell anything. I can't say anything. جہاں میں رہتی ہوں عمان میں, وہاں ایک لا ہے کہ اگر بچہ ڈیفیکٹو ہے یا اس سے ماں کی صحت کو شدید خطرہ ہے, تو اس کا ابارشن کیا جا سکتا ہے بیفور 17 ویکس آف پریگنینسی. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں کہ وہ ڈسکشن ہوتی ہے, باقاعدہ اس کا سگنیچر ہوتا ہے, اور بیکاز دین اٹس ڈن ان دا ہاسپٹل. پاکستان میں مجھے نہیں پتا ایسا کوئی بھی لا یا ایسی کوئی بھی چیز, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اٹس what I want to tell them, the women, it's your body, it's your life. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی باڈی ایک اور پریگنینسی نہیں کر سکتی اور آپ کی زندگی میں ایک اور پریگنینسی کرنے سے اور پرابلمز آئیں گے, تو دین یو آر دا اتھارٹی. آپ اپنے مطابق فیصلہ کریں. آپ جو ہے آپ کو میں ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. تو اس
اس میں پھر ظاہر ہے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر میں بہت میسنجر میں کوئی بہت ارجنٹ میسیجز ہوں یا بہت ہی اہم میسیجز ہوں تو میں ان کو ضرور ایک چھوٹا سا جواب دیتی ہوں، لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد شاید مجھے میسنجر میں ہی بیٹھے رہنا چاہیے اور ان کی ساری انگزائٹیز اور سارے کنسرن اور سارے ڈپریشن اور سارے پرابلمز دن رات سن کے ان کو سالو کرنا چاہیے. Is it humanly possible for anyone? Exactly. لوگ تو کسی کو اپنا 1 منٹ فالتو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں تو پھر بھی کافی کچھ اس پہ کر جاتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا تو اس حوالے سے میں سوچ رہی تھی کہ میں کانٹراسیپشن کا بتا دوں. ایک تو کانٹراسیپشن کے حوالے سے جو ہمارے ہاں جو غلط فہمی ہے کہ اس کے جی سائیڈ افیکٹس بہت ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا ہر چیز کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے لیکن ساتھ میں افیکٹ بھی ہوتا ہے. جب آپ افیکٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سائیڈ افیکٹ اگنور کرنا ہوتا ہے. اب جیسے دیکھیں یہ میرے پاس بوٹل پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس بچے نے پی کے رکھی ہے. اس کا سائیڈ افیکٹ ہے لیکن سائیڈ افیکٹ اگنور کرتے ہوئے ہی کوئی اسے پیے گا افیکٹ کے لیے. ٹھیک ہے. جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو کتنے جہاز کریش ہوئے ہیں ہمارے ہاں. کراچی میں کریش ہوا، اسلام آباد میں کریش ہوا، وہ چترال میں جنید جمشید والا کریش ہوا، گلگت میں کریش ہوا. کیا ہم میں سے کسی نے پھر بھی جہاز میں بیٹھنا چھوڑا؟ ایگزیکٹلی. حالانکہ جہاز کا سائیڈ افیکٹ ہے کریش ہوا. گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہر روز ہوتے ہیں، سڑک پہ آنے کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں اس میں سارا کچھ. کیا اس ڈر سے ہم سڑک پہ آنا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. اس لیے کہ ہر چیز کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہمیں افیکٹ کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے. اسی طرح کانٹراسیپشن کی دوائیوں کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں اور ہر دوائی کے ہوتے ہیں. اگر آپ شوگر کی دوائی کھاتے ہیں تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہیں. اگر آپ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہیں. لیکن افیکٹس کے لیے آپ ان سائیڈ افیکٹس کو اگنور کرتے ہیں. تو کانٹراسیپشن والی دوائیوں کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ اتنے معمولی ہیں کہ اور ان کے افیکٹس اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو وہ استعمال کرنی چاہیے. اچھا مجھے ایک خاندانی منصوبہ بندی والے آفس سے ایک صاحب کا میسج آیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے. ہمارے پاس گولیاں اویلیبل ہیں، ٹیکے اویلیبل ہیں، جو بازو میں رکھنے والا ایک کیپسول ہوتا ہے وہ اویلیبل ہے، کاپر ٹی اویلیبل ہے، کانڈمز اویلیبل ہیں. ہمارے ورکرز دن رات کام کرتے ہیں لیکن لوگوں کی جو ہیں یہی کنفیوژنز وہ دور ہی نہیں ہو پاتے. میرا سوال سب سے ایک یہ ہے کہ کیا پریگننسی کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی. کیا ڈیلیوری کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے؟ آپ اس سے نہیں ڈرتے اور آپ کانٹراسیپشن یعنی منصوبہ بندی کی دواؤں سے ڈرتے ہیں. جو کیپسول ہے جو 5 سال کے لیے بازو میں رکھا جاتا ہے وہ اتنا افیکٹو ہے کہ وہ یعنی آپ بازو میں رکھوائیں اور اسے بھول جائیں. پھر اس کے بعد شروع میں اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ آپ کی ماہواری تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی. وہ گڑبڑ ہو سکتا ہے 1 مہینہ چلے، 2 مہینہ چلے، 3 مہینہ چلے، لیکن 3-4 مہینے کے بعد وہ بالکل سیٹل ہو جاتی ہے. اور ان 3-4 مہینوں میں آپ جو اس کے ساتھ فیملا کی ٹیبلٹس آتی ہیں یعنی کانٹراسیپٹیو ٹیبلٹس آتی ہیں، آپ وہ 3-4 پتے وہ کھا لیں تو وہ آپ کی ماہواری بھی قابو میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے بہتر یہ بازو والا امپلانٹ ہے کیونکہ اس سے یعنی جس طرح کاپر ٹی ہے جو کہ بچے دانی میں رکھی جاتی ہے اور اس سے بعض دفعہ انفیکشن ہو جاتی ہے. انفیکشن ہو کے دور ہو جاتی ہے اینٹی بایوٹکس لینے سے، لیکن لوگ اس سے پھر بھی بہت ڈرتے ہیں. تو
اسی طرح جو کانٹراسیپٹیو انجیکشنز ہیں وہ انجیکشن ہر 3 مہینے کے بعد ایک لگتا ہے. اچھا 1 یا 2 انجیکشن کے بعد تک یہ رہتا ہے کہ ماہواری گڑبڑ ہوتی ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ ان سب ہارمونز کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے کہ ماہواری میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ آتی ہے. اگر آپ ماہواری کی وہ گڑبڑ پہلے 3-4 ماہ برداشت کر لیں with the help of some other medicines, تو آپ یقین کریں کہ آپ کے اگلے 5 سال آرام سے بے فکری سے گزر سکتے ہیں. گولیاں اویلیبل ہیں لیکن گولیوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس میں ریگولیرٹی بہت زیادہ چاہیے. یعنی اگر آپ نے شام کے 9 بجے ایک گولی کھانی ہے تو آپ نے روزانہ شام کے 9 بجے ہی گولی کھانی ہے رات کے. اگر آپ اس سے اوپر نیچے ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی اور آپ اسے بھول تو بالکل ہی نہیں سکتے. اگر آپ بھولے تو کاؤنٹنگ ہارمون کی ہاں وہیں سے شروع کرنی پڑے گی دوبارہ. جی اور اس میں ہارمون کی مقدار اتنی کم ہے کہ اس میں پھر بعض دفعہ اگر آپ بھولے تو پریگننسی ہونے کا چانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں او اسی تے گولیاں کھا رہے سا پھر بھی حمل ہو گیا. نہیں, آپ نے وقت پہ نہیں کھائی اور آپ نے یقیناً درمیان میں کوئی مس کی. کانڈم جو ہیں وہ موسٹ انریلائبل چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے کہ وہ اگر وہ نہیں بھی پھٹے, ایک تو یہ کہ پھٹنے کا چانس ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ اگر وہ نہیں بھی پھٹے تو لیک ہونے کا چانس ہوتا ہے. اور اس سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت افیکٹو میتھڈ ہے, یہ افیکٹو میتھڈ نہیں ہے. سب سے افیکٹو چیز امپلانٹ ہے, انجیکشنز ہیں. بچے دانی میں رکھوانے کے لیے 2 چیزیں ہیں, ایک کاپرٹی ہے, دوسری مائرینا ہے. مائرینا جو ہے وہ مفت نہیں آتی کیونکہ وہ کافی ایکسپینسو چیز ہے, وہ 20 یا 25 ہزار کی آتی ہے, لیکن اس سے پیریڈز جو ہیں وہ بالکل یعنی ان پہ وہ خراب نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر طاہرہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی ویسیکٹمی کو کیوں ہم لوگ پروموٹ نہیں کرتے؟ وہ تو جی ریورسیبل بھی ہوتی ہے. جی میں ابھی اسی کی طرف آ رہی تھی. ویزیکٹمی کے متعلق لوگوں کا یہ غلط فہمی یہ ہے کہ اس سے آپ کی جنسی ابیلٹی پہ فرق پڑتا ہے, حالانکہ دس از ٹوٹلی رانگ. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ میں پھر وہ جو مردانہ طاقت ہے وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گی اگر آپ نے ویزیکٹمی کرا لی. حالانکہ میں نے یہ اس بارے میں ڈیٹیل سے لکھا بھی تھا کہ سپرمز کہیں اور بنتے ہیں, ان کے ساتھ جو پھر بالکل اور جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ کہیں اور بنتا ہے, اور اس کے بعد ایک لمبے پروسیس کے بعد وہ آ کے جنسی تعلق کے بعد باہر نکلتے ہیں. ویزیکٹمی میں کیا کیا جاتا ہے کہ صرف وہ والی نالی بند کی جاتی ہے جس میں جہاں سے سپرمز آ کے دوسری سیکریشنز یا دوسرے لیکوڈ کے ساتھ ملتے ہیں. اس میں ساری نالیاں بند نہیں کی جاتی, صرف وہ بنیادی نالی بند کی جاتی ہے جو سپرمز کو, کیونکہ اندر بہت ڈھیر سی نالیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ جو کہ ٹیسٹیکلز میں پائی جاتی ہیں. تو جہاں چونکہ سپرمز جو ہیں وہ ٹیسٹیکلز میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو بیسک ایک نالی ہوتی ہے جو سپرم کو دوسری چیزوں کے ساتھ کی طرف لے کر جاتی ہے, وہ صرف اس کو باندھا جاتا ہے, اور وہ بہت زیادہ ریورسیبل بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بہت زیادہ مردوں میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے کہ جی ہماری اس سے کوئی گڑبڑ ہو جائے گی اس لیے ہم نے نہیں کروانا. حالانکہ اگر وہ یہ چھوٹا سا پروسیجر کروا لیں جس کے لیے بے ہوشی بھی نہیں دینی پڑتی, یہ صرف لوکل انیستھیزیا میں ہوتا ہے اور اس کی کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی, تو ان کی جو مسز ہے, بیوی ہے, وہ بہت سے پرابلم سے بچ جائے گی. لیکن پھر وہی مسئلہ ہے
کہ بیوی کے پرابلمس کا احساس کس کو ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ پورے مطلب آپ ظاہر ہے کہ آپ اتنا ریسرچ بھی کرتی ہیں پڑھتی ہیں، یہ پریکٹس کہاں پہ زیادہ ہے کہاں پہ کم ہے؟ ویسٹ میں کیا زیادہ ہے؟ یہ ہماری طرف ساؤتھ ایشیا یا ایشیا میں کم ہے ویسیکٹمی کی؟ کیا کیا ہے ریسرچ کیا بتاتی ہے آپ کو؟ ہمارے یہاں تو بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ جو ایک جو پیٹریارکی سسٹم کی جو وہ ہے کہ مرد شوڈ بی ڈومینیٹنگ اور مرد شوڈ بی ڈیسائسو فیکٹر، یا اس کے جو ساتھ بہت سارے ٹیبوز انوالوڈ ہیں، وہ اس لیے ہمارے ہاں تو لوگ بالکل اسے خاطر میں نہیں لاتے ہیں. وہ تو اس کو میرا خیال ہے they don't give it a thought actually. تو اس میں بیسیکلی سائنس سے زیادہ پیٹریارکی کا عمل دخل ہے، کہ چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایسے سارے کام جو ہیں وہ عورت کو کرنے چاہیے. تو ویسٹ میں یہ ہے کہ چونکہ ویسٹ میں کسی نہ کسی لیول پہ وومن رائٹس جو ہیں وہ ہم سے تھوڑے بہتر حالت میں ہیں یا زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں. تو وہاں ایک تو یہ کہ وہاں زیادہ بچے پیدا کرنے کا بہت ہی ٹرینڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لوگ بہت ڈسکشن کے بعد اور سوچ سمجھ کے بچہ پیدا کرتے ہیں. تو زیادہ ضرورت ان معاشروں میں ہے جہاں زیادہ یعنی کہ جہاں لوگ، یعنی میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ وہاں کانٹرسیپشن کو بہت اہمیت حاصل ہے. تو اس میں جو وہاں پہ میرا خیال ہے یہ ٹیبو کم ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ویزیکٹمی کروا لیتے ہیں آرام سے. یہ ٹیبو زیادہ تر ہمارے ہاں ہے ایشین کنٹریز میں، کیونکہ وہی بات ہے کہ پیٹریارکی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ انہیں کرنے نہیں دیتا. صحیح صحیح. انجی اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ کامنٹس میں کوئی سوال نہیں ہے اس دفعہ، وہ بھی کافی کامنٹس ٹھنڈے ہیں. ہاں ہاں، لگتا ہے کہ ہماری باتوں سے سارے لوگ جو ہیں وہ بور ہو گئے ہیں. نہیں میرے خیال سے آئی تھنک کچھ ٹائم کا بھی فرق جو ہے وہ شاید کنوے نہیں ہوا. کیونکہ ٹائم ویسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ 7 بجے اور آج فرائیڈے تو اصولاً لوگوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے. لگتا ہے اس دفعہ وہ بات نہیں. ویکینڈ شروع ہو گیا ہے انجی بیگم، آج ویکینڈ شروع ہو گیا ہے اور سب نے باہر جانا ہوتا ہے 7 یہ سے بھی 8. ہے نا، راحت بھی نہیں ہے، لوگ فون اللہ دیکھتے جی ہیں. آپ کی سچائی اور بے باک تحریر کی مداح ہوں. تحریر میں سادگی، سچائی اور ثانوی ٹچ بہت پیارا لگتا ہے. سلامت رہیں، بہت شکریہ. صلاح الدین کہہ رہے ہیں السلام علیکم. محمد حنیف ترین کہہ رہے ہیں پاپا کی پریاں کس موضوع پہ بات کر رہی ہیں؟ فرزانہ لہرا چلے ہم کہتی پریاں تو ہیں. جی چلے ہم پریاں تو ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ ہمیں چڑیلے سمجھتے ہیں. ہاں بس. ویسے ایک ٹائم تھا جب پریوں کو برا سمجھا جاتا تھا، اب آہستہ آہستہ پریاں اچھی لگنے لگی ہیں. ہاں نہیں پریاں تو اچھی تھی، بس اس کے اپوزٹ چڑیلے بنایا جاتا تھا کہ یہ کیا چڑیل سی عورت ہے. رابعہ خان کہہ رہی ہیں یہاں جو عورت دبی ہوئی ہو وہ اچھی سمجھی جاتی ہے اور اس کے عوض اور زیادہ دبائی جاتی ہے. خود کفیل اور سمجھدار عورت کو برا اور بد سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اسی سوچ کو تو بدلنا ہے، وہی سوچ تو بدلنی ہے. بالکل. رابعہ خان کہہ رہی ہیں میں نے ایک اور بچہ پیدا کرنا ہے، اگر میرا آپ آپریشن کرنے کا وعدہ کریں ابھی آپ مجھے ٹکٹ بھیج دیجیے گا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آ کے آپریشن کر دوں گی. مجھے ویسے بھی اب مجھے بہت شوق ہے سرجری کرنے کا، تو لیکن میرا آنے جانے کا ٹکٹ آپ کے ذمہ، ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ بیگم کو کیسے سمجھائیں کہ زیادہ بچے نقصان دہ ہیں؟ چپکے سے جا کے ویزیکٹمی کرا لیں، بس بیگم چپ کر کے دیکھتی رہیں گی. ڈاکٹر صاحبہ رابعہ خان کہہ رہی ہیں وعدہ کریں نا. کر لیا بھائی کر لیا. فرزانہ لہرا کہہ رہی ہیں میرا سوال پوچھ لیں پلیز. رابعہ خان کہہ رہی ہیں
عمر 45 سال، 2 بچے ہیں، تیسرا کرنا چاہتی ہوں، کر سکتی ہوں، ماہواری ریگولر ہے. 45 سال میں میں ریکمینڈ نہیں کرتی بچے پیدا کرنا، اس لیے کہ خالی پیدا نہیں کرنا ہوتا رابعہ، سنبھالنا بھی ہوتا ہے. میں نے پہلے بالکل بھی یہ کہا ہے کہ پیدا کرنے از ناٹ اے پرابلم، ریز کرنا از اے پرابلم. ٹھیک ہے، اور سوچیں جب آپ کا بچہ ٹین ایج ہوگا، اگر ابھی پیدا ہوتا ہے تو اس وقت آپ 60 کو پہنچ رہے ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹین ایج بچوں کے ٹینٹرمز، اور آج کے بعد کا 16 تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں گے. بالکل ابھی ٹین ایج بچوں کے دیکھیں تسلیم، اگر ہم یہ بات کریں کہ جو میرا اور آپ کا زمانہ تھا اس میں ٹین ایج جو ہے وہ ویسی نہیں تھی جیسی بہت معصوم ہمارے تھی، بچوں. بہت بالکل معصوم تھی. وہی بات ہے نا. دیکھیں معصوم کیوں ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اویئرنیس اور اورینٹیشن نہیں ہوتی، آپ کے پاس ریسورس اس طرح کا دنیا کو جاننے والا یا زیادہ چیزیں سمجھنے والا وہ چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ٹین ایج ٹینٹرمز جو ہیں وہ بہت کم تھے. گو کہ مجھے اپنی فیملی میں ذرا سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت چڑ چڑ کرتی ہے، اور بہت وہ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں کتابیں زیادہ پڑھتی تھی، اور ظاہر ہے میری اورینٹیشن میری ایج کی لڑکیوں کے مقابلے میں تھوڑی بہتر تھی. لیکن اس کے بعد جب ہماری اولادیں آئیں تو ٹین ایج باقاعدہ ایک سمجھا گیا کہ دس از اے پرابلمٹک بالکل. پیریڈ، اور وہ ہے اس لیے کہ دیٹ از اے زون، وہ ایک ایسا زون ہے جس میں بچہ نہ بچہ ہے نہ بڑا ہے، اور اس کو بہت کچھ پتہ چل رہا ہے جو اس کے لیے بہت سرپرائزنگ ہے، اور اس کے لیے بہت، اور پھر باڈی اتنی چیزوں سے گزر رہی ہے کہ وہ اس کے لیے اسٹریسفل ہے. اور پلس یہ کہ وہی پڑھائی کا زمانہ ہے. تو آپ سوچیں کہ پڑھائی کا زمانہ بھی ہے، باڈی کے چینج ہونے کا زمانہ بھی ہے. اور سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں طاہرہ، آج کل کے یوتھ میں پیئر پریشر بہت ہے، سیکشولی ایکٹیو ہونے کے لیے، اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے لڑکوں میں بہت زیادہ ہے کہ کس طرح سے آپ پروو کریں کہ دیٹ یو آر اے مین ناؤ. سو یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ کافی ابھر کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کامنٹس کی تو آپ کو لگتا ہے کہ سوائے سیکس کے دماغ میں شاید لوگوں کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ بھی ایک غلط ڈائریکشن میں جاری ہوتی ہے. اور وہاں جہاں میری بات ہے، میں بھی جب بڑی ہو رہی تھی تو ڈیفینیٹلی ایک یہ میرے امی ابو تو طنز کرتے نا کہ ہمارے بچپن تو بڑے معصوم سے بچپن تھے، تم لوگ پتہ نہیں کیسے بچے نکل آئے ہو، تم لوگ معصوم تو ہو ہی نہیں. اور پھر ان کا یہ تھا کہ تم لوگ یہ سیکس یا ان چیزوں کے بارے میں تم جلدی پڑھتے ہو تو اس سے تم لوگ زیادہ بڑے ہو جاتے ہو. اور وہ بھی ایک ان کی وہ بھی وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی چیزیں جسم کے بارے میں، پریگننسی کے بارے میں سیکھنا آپ بڑے ہو کے سیکھے، اس ٹائم نہیں کہ جب آپ ٹین ایج ہو پتہ نہیں آپ کیا سوچنا شروع کرتے ہو. ایک یہ بھی ایک سوچ سیڈلی ہے، لیکن لیسٹ بات میرے یہ ہے بچپن میں. کہ یہ وہی بات ہے کہ آپ جیسے 18ویں صدی 20ویں صدی سے مختلف تھی، اسی طرح 20ویں صدی سے 21ویں صدی مختلف ہوگی. میم اور میں آپ اس کی کو آواز اوہو ابھی آ رہی ہے. اب تو یعنی میرا خیال یہ ہے کہ امی ابو سے یہ پوچھنا چاہیے کیا آپ کے زمانے میں انٹرنیٹ تھا، کیا آپ کے پاس اسمارٹ فون تھا، کیا لیپ ٹاپ تھا، کیا کمپیوٹر تھا، کیا ایسے ہم دنیا سے ایک سیکنڈ میں کنیکٹ ہو جاتے تھے جیسے ابھی ہم دنیا کے 3 مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پرانے زمانے میں لڑکے تو اسی طرح تھے، کل بھی اسی طرح لڑکے تھے، آج بھی اسی طرح ہی لڑکی ہیں، لڑکے تو کبھی بھی نہیں بدلے. بالکل. تو صرف یہ ہے کہ لڑکیوں میں اویئرنیس زیادہ آئی ہے، اور لڑکیوں کے رائٹس کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ سامنے آئی ہیں. لڑکے تو اس زمانے میں بھی گھروں سے جس وقت مرضی جاتے تھے، آتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، رات کو ہینگ آؤٹ کرتے تھے، اور جو بھی چرس پیتے تھے، بھانگ پیتے تھے، جو بھی کرتے تھے کر کے آتے تھے. پیرنٹس کو وہ سارا کچھ عجیب نہیں لگتا تھا، لیکن لڑکیاں چونکہ سبمسو اینڈ پہ رہتی تھیں، اور اب اگر لڑکیاں زبان کھولتی ہیں تو وہ انہیں عجیب لگتا ہے. اور آپ سوچیں تسلیم، میں نے اگر آج سے 50 سال پہلے زبان کھولی ہوگی تو کیسا لگتا ہوگا.
بالکل بالکل. ہمیں تو جلا دیا جاتا اس ہم میں تینوں کو. مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کا رول بہت اہم ہوتا ہے، اور اس پہ بھی ہمیں کسی دن تفصیلاً بات کرنی چاہیے کہ والدین کو کس عمر سے اپنے بچوں میں ایک شعور بیدار کرنا چاہیے اپنے جسم کے بارے میں، اپنے جسم کے حقوق کے بارے میں، اپنے جسم کی تبدیلیوں کے بارے میں، وہ بڑے ہونے بلوغت کا پورا جو پروسیس ہے. ہمارے یہاں بات چیت ہی نہیں ہوتی ہے، تبھی تو پھر آپ دوسرے ذرائع دیکھتے ہیں، وہ اچھے ہوں برے ہوں، دوستوں سے پتہ چل گیا، کسی سے پتہ چل گیا، اس نے بتا دیا، اس نے بتا دیا، وہاں سے پڑھ ہو گیا. جاتی ہے نا، مینوپولیشن ہو جاتی ہے اور اس طرح ہے بہت. کہ میرے زمانے میں ایٹ لیسٹ اب میں بھی ابھی بھی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں، بہت سی لڑکیاں خود ہی نالج گین کرنا شروع کرتی ہیں، مگر اس میں ایک بٹرنس سی بات یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے خود سے سیکھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ اس لیے سیکھتے کیونکہ آپ کے امی ابو لیک کر رہے تھے چیزوں میں، اور پھر ان کے جو سوسائٹل ویوز تھے وہ روک رہے تھے آپ کو اچھے فیصلے اور ایکچوئل انفارمیشن بتانے سے. تو وہ بھی ایک ریزنٹمنٹ سے بھی پیدا ہوئی ہے کہ لائک انفارمیشن آپ صحیح طرح بتاتے نہیں، اور جب گین بھی خود کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے یہ انفارمیشن عورتوں کے جسموں کے بارے میں کیوں آپ نے خود سے گین کیا. یہ بھی ایک کانٹرڈکشن ہے. ہاں لیکن دیکھیں ایسا یعنی ہو سکتا ہے بھئی آپ کے پیرنٹس جو ہیں، جیسے ظاہر ہے پیرنٹس پچھلے زمانوں کے ہی ہوتے ہیں اور وہ بچوں سے کچھ پیچھے ہی ہوتے ہیں. اب ہم چاہے جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں میں اور تسنیم، لیکن ہم ڈیفینیٹلی اپنے بچوں سے پیچھے ہی ہوں گے. بالکل. ٹھیک ہے، ہمارے بچے ابھی بھی ہم سے بہت آگے ہوں گے، اور ہم اپنے زمانے میں جیسے ہم اپنے پیرنٹس سے آگے تھے، تو یہ جو جنریشن گیپ کا ایک ورڈ ہے وہ ہے، بیکاز دے آر فرام دا ڈفرنٹ ایراز. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر پیرنٹس لرننگ کا پروسیس بند نہ کریں، یا پیرنٹس بھی چاہیں کہ ہمیں بھی ساتھ ساتھ لرن کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف آور چلڈرن، تو پھر اٹ کین بی ویری ویری گڈ. جیسے لائک میں اوپنلی یہ کنفیس کرتی ہوں کہ میں نے اپنی اولاد سے بہت سیکھا ہے. حالانکہ میں ڈاکٹر تھی، گائناکالوجسٹ تھی، اور دنیا میں گھومتی پھرتی تھی، اس کے باوجود میں نے بہت سی ایسی چیزیں جو مجھے اس لیے سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ میرے پیرنٹس اور طرح کے تھے اور میری اپ برنگنگ مختلف ہوئی ہوئی تھی، اور میں ایک ڈفرینٹ زمانے سے تعلق رکھتی تھی، تو باوجود انتہائی اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے اور ماڈرن ہونے کے مجھے پھر بھی بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی. سو آئی لرن فرام مائی چلڈرن. بالکل. ہاں. اچھا میری ایک بیٹری یہ سوال بالکل آیا ہے. ختم ہونے والی ہے فون کی، تو ہاں اگر کسی بھی وقت فون ڈراپ ہو گیا او تو مجھے معاف کیجیے گا. چلیں ویسے ٹائم ہم بھی اگلے رہ گیا اچھا ہے. اگلے ہفتے بھی آپ یہیں پہ ہیں، ہم جی یہی جی ٹائم جی یہی ٹائم چلے. جی میں اسلام آباد میں ہوں گی تو پھر ہم وہاں سے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اور میرے ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ سوالات بھیجیں. ڈاکٹر صاحبہ جب موجود ہیں تو ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی نالج سے اور ان کی اصل میں ایکسپیرینس. مجھے اگر ایک دن پہلے آپ یاد کرا دیا کریں نا تو میرے میسنجر میں بہت کوشچنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو وہ فارورڈ جی کر آپ دیا یاد سے کروں. تھرسڈے کو ڈاکٹر صاحبہ. ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کو فارورڈ کر دیا کروں. اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہی آئی ڈونٹ نو وائی دے ڈونٹ سینڈ کوسچنس ٹو یو، کیونکہ میں ان سوالوں کے لکھ کے جواب نہیں دے سکتی. جیسے میں ایکسپلین کر سکتی ہوں ویسے میں جواب نہیں دے سکتی. یا یہ ہو سکتا ہے میں آپ کو اپنا جو واٹس ایپ نمبر ہے اگر میں آپ کو فارورڈ کرتا ہوں وہ میسنجر میں آپ یہی کہتے کہ اس نمبر میں کرتے ہیں، اس سے پھر فرق پڑے. بالکل بالکل بالکل. میں پھر وہ میں میسنجر پہ آٹومیٹک اسے لگا دوں گی کہ اپنا ہاں سوال یہاں پوچھیں. بالکل. تھینک یہ یو ہو سو سکتا مچ ڈاکٹر طاہرہ. انجوائے یور اسٹے. تھینک یو انجی. اوکے تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اوکے خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. ٹھیک ہے، میں پھر یہیں سے اپنے آڈینس کو خداحافظ کہتی ہوں، اور ساتھ میں آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں 0333
0194726726 पर। मैं फिर से ये नंबर रिपीट करती हूँ, 033301947226 पर आप प्लीज हमें व्हाट्सएप करें। आप जितनी डिटेल में जानना चाहते हैं अपने इशू के बारे में जरूर जाएं, पर प्लीज उससे याद रखिएगा कि आप अपनी एज और वेट जरूर बताएं, ताकि फिर हम उस हिसाब से आपको वही मेडिकल एडवाइस दे सकें। और ये कि कुछ हफ्तों के लिए प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे हुआ करेगा। और हाँ जी, हाँ जी, चलें, ओके, सॉरी वो ठीक है जी, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।